اور یہ حقیقت ہے، ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک یہ وکلا تھے، پاکستان کے وکلا تھے جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، نہ صرف آواز اٹھائی اور بھرپور انداز میں جدوجہد کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے خلاف جو زبردست ایک تحریک چل نکلی، جدوجہد چل نکلی، اس میں وکیلوں کا بہت بڑا ہاتھ۔ ضیاء الحق جیسا بدترین ظالم ڈکٹیٹر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، سب سے پہلے پاکستان کے وکلا لاہور میں 3,500 اور 4,000 کی تعداد میں ہم سارے وہاں پہ جمع ہوئے، ہم سارے وہاں موجود تھے، اور ہم نے اس ڈکٹیٹر کو للکارا اور اس کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہمارے بس میں تھا وہ ساری ہم نے اپنی ساری قوت اور ساری جدوجہد کو ہم نے ایک رخ دیا۔ بعد میں باقی سیاسی جماعتیں، آج بھی ہمارا کام صرف عدالتوں سے متعلق ہے، مگر جس طریقے سے اس ملک میں عدالتوں کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے، عدالتوں کے اختیارات کو کرٹیل کسی نہ کسی بہانے سے کرٹیل کر کے اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عدالت جس کی ہم پوری زیادت بقا، اس میں جو بھی شخص آتا ہے وکیل اس کے ساتھ اس کے سائٹ پہ کھڑا ہو کر اس کے لیے داد رسی کرتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے انصاف دلاتا ہے، مگر جس بے شرمی سے، ڈٹائی سے وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، جن کی خود کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، جن کی خود کوئی قانونی رتبہ نہیں ہے، عام شہری سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ایک گورنمنٹ ہے، مگر وہ بضد ہے کہ وہ اس ملک میں، اس ملک کے آئین میں، آئین جس طرح بھی ہے، حالانکہ آئین جیسے بھی ہمارے دوستوں کراچی میں ہمارے دوستوں نے کہا، ہریفال صاحب نے کہا، راہب صاحب نے کہا کہ یہ آئین عام لوگوں کو ابھی تک ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دے سکا۔ یہ بلوچستان ہے، وہ پختونخوا ہے، اور پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہیں، مگر یہ عدالتیں کسی کو کوئی انصاف نہیں مل سکا۔ مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جدوجہد ہے، ہم وکلا کی جدوجہد ہے، لوگوں کی سول سوسائٹی کی جدوجہد ہے، یہ ایک رخ لے گا اور ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ عدالتیں سامنے آئیں گی۔ مگر ان میں جس طریقے سے آئینی ترامیم کو لایا جا رہا ہے، وہ آئینی ترامیم جس کو ہم لاہور میں ابھی ریسنٹلی ہم نے لائرز کنونشن کیا، پشاور میں کیا، اسلام آباد میں کیا، اور 2 دن پہلے کراچی میں بڑے کامیاب لائرز کنونشنز ہم نے کی۔ اس میں ہم کراچی کے لائرز کنونشن میں جو بنائی گئی ایکشن کمیٹی ہے، وکلا ایکشن کمیٹی، اس کے تحت آج سارے پاکستان میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور اس وقت آپ کے سامنے کوئٹہ میں جو وکیل نمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس، ہم واضح انداز میں کہنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی طریقے سے اگر اس آئینی ترامیم کو لایا گیا اور پاس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر پاس غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اس کو اگر پاس بھی کیا گیا، تو میں واضح انداز میں کہتا ہوں کہ ایسے اس ملک میں سیاسی ابتری پیدا ہوگی، ایک ایسی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جو سب کچھ کو بہا کر لے جائے گا۔ تو بحیثیت وکیل ساتھیوں کے ان کی طرف سے ہم یہ واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ اس آئینی اس کو نہ کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ میرے نزدیک یہ جو کہ ترامیم لائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ٹیبل کیا، اس کے بعد اس ملک سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا
میرے نزدیک کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہے گی، ختم۔ بعد میں اگر سیاسی جماعتیں رہ رہی ہیں تو میرے نزدیک میں مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ جو انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہمارے ساتھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہماری ان سے اپیل ہے کہ اس وقت ایک بہت طاقتور انداز میں آپ کی آواز کی ایک حیثیت ہے۔ آپ یہ جو امینڈمنٹس ٹیبل ہو رہا ہے اور اس کو پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو آپ ہر حالت میں مخالفت کریں، اور مولانا صاحب اگر آپ کا یہی رول برقرار رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی طاقتور سیاسی انداز میں اس ملک میں آپ کا وجود رہے گا، وہ میں سمجھتا ہوں عام سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک مجرم، ایک غلط آدمیوں کی طرح آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی سارا ملک جانتا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم واضح انداز میں کہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھائیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور اگر کوئی پریشر گروپ ہے وہ یہی وکیل ہے۔ ہم صرف زبانی بات نہیں کرتے، ہم نے ثابت کیا کہ ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے جو مظلوم طبقات ہیں جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، تو ہم آپ کے ذریعے بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی صورتحال ہے اس میں مزید خرابی پیدا کرنے کی بجائے اپنے جو بدنیتی اور ڈٹائی کے ساتھ جو آپ آئینی کانسٹیٹیوشن لا رہے ہیں اس سے آپ اوائڈ کریں اس کو، ورنہ اس ملک میں جو کچھ بہتر بچا ہوا ہے صفحہ۔ ایک چیز میں واضح کروں، یہ اب ایک شخص کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امینڈمنٹ بظاہر تو جو گورنمنٹ ہے وہ لا رہی ہے، مگر پس پردہ جو لوگ ہیں، پس پردہ جو طاقتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایم این اے کو، سینیٹر کو کوئی مائک کا لال اپنے گھر سے اٹھا کر لے جا کر اس کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتا، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جو خبریں جتنی بھی آ رہی ہیں کہ اس ایم این اے کو، اس سینیٹر کو 2 دن سے گھروں میں بند کیا گیا ہے، لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، یا لاپتہ کیا گیا ہے، یا غائب ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں، آپ کا اسمبلی سینٹ میں اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ٹیبل ہو رہا ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، مگر آپ کا تعلق سب سے واضح طور پہ آپ کا تعلق رہا ہے۔ اس دن جو پچھلے اتوار کی بات ہے، رات کے 11:15 بجے تک لا منسٹر کہتا رہا کہ آج ہم اس کو ٹیبل کریں گے، مگر لا منسٹر نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ابھی تک میرے پاس وہ جو ڈرافٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، جو ڈرافٹ ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے۔ لا منسٹر جس کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، بحیثیت منسٹر جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر امینڈمنٹ ہے کوئی اس کو ڈرافٹ کرے گا، اس کو سب کچھ کرے گا، اس کو پیش کرنا، مگر اس نے کہا ابھی تک نہیں ہے۔ صاف اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ پاکستان کے عوام کسی اور نیچ پہ، ان کی سوچ کسی اور رخ پہ جا چکی ہے۔ آپ کا عوام کے سلسلے میں، عوام کے حقوق کے سلسلے میں کسی معاملے میں اگر آپ دخل دیتے ہیں تو پھر معاملہ، چونکہ وکلاء سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اپنا ہاتھ روکیں، ہم جانیں اور موجودہ حکومت جانے، سارے امینڈمنٹ صرف اور صرف جس کی بنیاد اور جو بدنیتی سے کیجیے وہ
जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, बिल्कुल। बाकी सारा डकोसला है, बाकी सारा ड्रामा है। सिर्फ वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं आए। मैं अली अहमद कुर्द की हैसियत में सारी ज़िंदगी हमने यही काम किया और मेरा हक बनता है ये बात कहने का। कोई माई का लाल जो भी है वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। मंसूर अली शाह हमारा चाचा मामा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं हमारा। मगर अगर आज मंसूर अली शाह इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना तो उस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुत छोटे छोटे बोने किस्म के लोग रहेंगे। उन्हें नाम के हवाले से तो वो जज होंगे, मगर उनकी हैसियत कुछ नहीं होगी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, जो बड़े बड़े जर्नल कहेंगे, जो बड़े बड़े माफियाज कहेंगे, जो बड़े बड़े लोग कहेंगे, वो बैठ के जजमेंट को साइन करेंगे। मुझे दूसरी बात भी कहते हुए अफसोस होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, और जो जजेस गवर्नमेंट के सहूलतकार के तौर पे सामने आए हैं, उसमें 3 जजेस हमारे बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, सियासी लोग इसने पैदा किए हैं, सियासी एक्टिविस्ट पैदा किए हैं। हर लिहाज बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और रुतबा है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि काजी फैज़ ईसा, जमाल मंदुखेल और नईम अख्तर, इनको हमने बैसियत दुआओं के साथ, गुड विशेस के साथ हमने भिजवाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बलूचिस्तान के लिए नाम पैदा करेंगे। मगर ये वहाँ जाते साथ सिर्फ किसी के कहने पे एक दस्तखती जज के तौर पे इनका नाम सामने आया है। तो लिहाजा ये मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ, इस बारूम में बैठ के कहता हूँ, बलूचिस्तान की आवाम का इन तीनों जजेस से ना कोई ताल्लुक़ है, ना रिश्ता है, ना कुछ है। तो लिहाजा आखिर में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अब भी बेहतरी इसी में है। आज 18 तारीख़ है, सिर्फ 24 तक 6 दिन का वक्फा है। इस 6 दिन में इस मुल्क के सियासी हालात को ख़राब नहीं करें और उसके बाद 25 को मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस आ जाए, उसके बाद जो आप करना चाहते हैं आप करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम साफ़ियों का बेहद